مشکل وقت کا آ جانا، اولاد کا فوت ہو جانا، مشکلات، حالات. دیر آر 40 ویز جس میں پنشمنٹ ہٹ کرتی ہے، انسان کے ڈور سٹیپ پہ آتی ہے اسی گناہوں کی وجہ سے. کہ ایک مومن پہاڑ کی طرح گناہ کو دیکھتا ہے، اور ایک منافق یا جو ایک وکٹ انسان ہے ویسے دیکھتا ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا دی اس نے. یعنی ہی ڈزنٹ کیئر. اس کے وہ جو دل کے حالات بدلتے نہیں ہیں گناہ کرنے کے بعد، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ انزائٹی میں نہیں جاتا، وہ سورو میں نہیں جاتا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. جو بھی خیر تمہارے تک پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی شر تمہاری طرف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی طرف سے ہے. تو یہ جو ایشوز، یہ جو افیکٹس آف سنز ہیں، یہ جو گناہ ہیں، ان کے بہت ورس افیکٹس ہیں. ایک مومن کبھی بھی اس چیز میں امن بھی نہیں ہوتا کہ کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں. وہ خوف میں ہوتا ہے کہ کہیں مجھے مس گائیڈنس حق نہ لگے اور گائیڈنس سے میں دور نہ ہو جاؤں. ہم کیسے سیف فیل کریں؟ یہ سارے جو ہمارا جو پاسٹ ہمیں سکیئر کرتا ہے، جو گناہ ہم سے ہو گیا، ہم کیسے سیف فیل کریں؟ کلو بنی آدم خطا، ہر انسان، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے. وخیر خطائین التوابون، اینڈ the best of sinners are those who repent. جو گناہ سے توبہ کرتے ہیں وہ بہترین خطا کار ہیں. ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن وہ انسان، وہ دل جو کہ دھڑکتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور ندامت اختیار کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد، it is a sign of a heart which is alive. This is an indicator that iman is close to completion. He is preparing, that heart is preparing for the آخرہ. وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے. وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اپنے مینرز کے حوالے سے، اپنی سیکرٹ لائف کے حوالے سے، اپنے فائنانسز کے حوالے سے، اپنا تعلقات کیسا ہے میرا ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، اس کے حوالے سے. ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف ہز پرسنالٹی ہی تھنکس اینڈ پونڈرز اپون دوز تھنگز ان لائف. اگر ہم ان لوگوں میں سے ہیں تو الحمدللہ، اگر ان میں سے نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے. کیونکہ جو گناہ ہیں انسان کے، وہ انسان کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس دنیا میں کیسے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جواب الکافی میں 40 پنشمنٹس لکھی ہیں، 40 ways in which punishment hit a person جو گناہ گار ہے. سکنس، فائنینشیل لاس، فیملی کی ڈیتھ، آدھے دھڑ کا پیرالائز ہو جانا، کوئی مینٹل ڈیزیز، کوئی فزیکل ڈیزیز، مشکل وقت کا آ جانا، اولاد کا فوت ہو جانا، مشکلات، حالات. دیر آر 40 ویز جس میں پنشمنٹ ہٹ کرتی ہے، انسان کے ڈور سٹیپ پہ آتی ہے اسی گناہوں کی وجہ سے. سو اے بلیور از ٹیریفائڈ آف دا کانسیکوینسز آف ہز سنز. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور ایسے گناہ دھڑلے سے کر جاتے ہیں، اور ان کے نظروں میں گناہوں کی وہ وقت اور حیثیت ہوتی ہے جو کہ بالکل پتلے سے ایک چھوٹے سے بال کی ہوتی ہے. یعنی دے لک ایٹ دیٹ سن اینڈ دے بلٹل دیٹ سن. دیکھیں بالکل چھوٹا سا کوئی بال ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہی گناہوں کو ڈیڈلی سنز کنسیڈر کیا کرتے تھے، یعنی تباہ کر دینے والے اعمال. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مومن گناہ کو کس طرح دیکھتا ہے کہ جیسے اگر اس سے گناہ ہو گیا تو ایک پہاڑ اس کے سر پہ ہوور کر رہا ہے، لٹک رہا ہے، ابھی گر جائے گا، اور وہ پریشان ہوتا ہے. امیجن ایک شخص پہاڑ کے نیچے ہو اور وہ گرنے والا ہو. اور ایک منافق یا ایک ایسا انسان جو کہ وکڈ ہے، وہ گناہ کو کیسے دیکھتا ہے؟ جیسے ایک مکھی بیٹھی اس کے منہ پہ اڑا دی. گناہ کیا، اچھا چلو گناہ ہی تو ہے، کیا ہے، توبہ استغفار تھوڑی بہت کر لی یا نہ کیا، اللہ بڑا غفور رحیم، جانے دو جی، ہمیں کیا ہے، ہمیں تو اللہ نے پہلے بہت نوازا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ بخاری کہتی ہے، بخاری میں آتا ہے یہ کہ ایک مومن پہاڑ کی طرح گناہ کو دیکھتا ہے، اور ایک منافق یا جو ایک وکٹ انسان ہے ویسے دیکھتا ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا دی اس نے. یعنی ہی ڈزنٹ کیئر. اس کے وہ جو دل کے حالات بدلتے نہیں ہیں گناہ کرنے کے بعد، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ انزائٹی میں نہیں جاتا، وہ سورو میں نہیں جاتا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. کیونکہ الاثم ما حاق فی صدرک، اس گناہ تو وہ جو دل کو کھٹکے، اس کا گناہ، اس کا دل جو ہے نا وہ دل نہیں رہا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جو بھی خیر تمہارے تک پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی شر تمہاری طرف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی طرف سے ہے. تو یہ جو ایشوز، یہ جو افیکٹس آف سنز ہیں، یہ جو گناہ ہیں، ان کے بہت ورس افیکٹس ہیں. عبداللہ بن مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جو وائز لوگ ہوتے ہیں، جو اسمارٹ، شارپ، انسائٹ فل، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں،
They do not trust that they are safe from 4 things. They don't feel safe from 4 things. وہ اپنے آپ کو نا سیف اور امن میں محسوس نہیں کرتے 4 چیزوں سے. پہلی چیز کون سی ہے؟ A past sin about which it is not known what Allah subhanahu wa ta'ala will do. پاسٹ ماضی کا وہ گناہ جو ہو گیا اور اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ اللہ کیا کریں گے. ہم تو بھول گئے لیکن اللہ وما کان ربک نسیا لا الہ الا اللہ، اللہ کبھی نہیں بھولنے والے. تو اس کے بارے میں انسان امن میں نہیں آتا، بھول نہیں جاتا، بلکہ توبہ استغفار کثرت سے کرتا رہتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 دفعہ ایک مجلس میں استغفار کیا کرتے تھے. اور دوسری چیز آنے والی فیوچر کے بارے میں، دا ریمیننگ لائف اسپین ویئر ان اٹ از ناٹ نون واٹ ڈسٹرکشن لائز، کیا ہوگا، کیا بنے گا، ہم پھسل نہ آ جائیں، ہم برباد نہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. یہ دعائیں یاد کریں، ان کا مطلب پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ دعائیں پڑھیں، اللہ کی مجھے ثابت دعائیں یہ کہ فیوچر میں کیا ہوگا، ڈسٹرکشن کیا نہ آ جائے. تیسری چیز مس گائیڈنس دیٹ ہیز بین بیوٹیفائڈ سو دیٹ ہی تھنکس اٹ از گائیڈنس. ایک مومن کبھی بھی اس چیز میں امن میں نہیں ہوتا کہ کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں، وہ خوف میں ہوتا ہے کہ کہیں مجھے مس گائیڈنس حق نہ لگے اور گائیڈنس سے میں دور نہ ہو جاؤں. اور چوتھی چیز دل، کہیں یہ ڈیویٹ نہ ہو جائے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اگر وہ کرپٹ ہو گیا تو پورا جسم کرپٹ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ صحیح رہا تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، رہتا ہے. الا وہی القلب، وہ دل ہے. ایک مومن اپنے دل کے بارے میں محاسبہ کرتا ہے، دیکھتا ہے میرا دل کیسا ہے، کہیں اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گیا، کہیں دنیا کی محبت بہت زیادہ تو نہیں آ رہی ہے اس میں، کہیں کسی معشوقہ کے پیار میں مبتلا تو نہیں ہو گیا، کہیں دس اینڈ دیٹ. Deviation of the heart for a person can be stripped from his religion without realizing it. وہ پریشان ہوتا ہے کہ میرا دل نہ کہیں مائل ہو جائے کسی گناہ کی طرف اور میں دین سے نہ پھر جاؤں. بٹ بات یہ ہے کہ we all sin سبحان اللہ. کیا کریں، یہ پریشانیاں کہاں لے جائیں. How can we feel safe؟ ہم کیسے سیف فیل کریں؟ یہ سارے جو ہمارا جو پاسٹ ہمیں اسکیئر کرتا ہے، جو گناہ ہم سے ہو گئے، ہم کیسے سیف فیل کریں؟ کل بنی آدم خطا، ہر انسان، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے. وخیر خطائین التوابون، اینڈ the best of sinners are those who repent. جو گناہ سے توبہ کرتے ہیں وہ بہترین خطا کار ہیں. So the effects of sins are many. اور ہم نے اپنے ایک لیکچر میں اس کا نام ہے ایول افیکٹس آف سنز، اس میں ڈیٹیل میں بتائے تھے. although 20 افیکٹس آف سنز ہیں لیکن ہم نے 7 کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، جو کہ مین کرکس ہے جس کا کہ واٹ آر دا افیکٹس آف سنز، جن میں سے آپ میں سے کسی کو ٹائم ملے وہ جا کے دیکھ لیں. لیکن کمنگ ٹو دا مین کور، کہ ہم جو ہمارا جو پاسٹ ہمیں ہانٹ کر رہا ہے اور اسکیئر کر رہا ہے، گناہ ہو گئے، پریشانی یا ندامت، کیسے معاف ہوں گے وہ؟